बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अगेन यहाँ की यूके लाइफ के बारे में। और आज की ये वीडियो जो है वो थोड़ा इसमें एक टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव सा है। और ये टॉपिक जो है वो उन वालदैन के लिए है जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम अपनी बच्चियों की शादियाँ जो है वो यूके में करें। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को मज़ीद लेकर आगे बढ़ूँ, तो आप लोगों को मैं एक बात क्लियर करती चलूँ कि ये जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी वो मेरी अपनी यहाँ पे पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे आने के बाद जो मैंने चीज़ें या जिन लोगों को मैंने नोट किया या जो हालात व वाक़यात मैं यहाँ पे देखती हूँ, उनके बारे में आप लोगों के साथ मैं कुछ डिस्कशन करूँगी। क्योंकि अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए ये चाहते हैं कि आप अपनी बच्चियों की शादियाँ या कोई ऐसे प्रपोजल्स एक्सेप्ट करें कि जो कि यूके में या यूरोप में हों, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हालात यूके में हैं वही हालात जो हैं वो यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में भी उससे मिलते जुलते ही पाए जाते हैं, इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होते। तो अगर वो लोग जो कि ये चाह रहे हैं कि वो अब्रॉड में यानी कि पाकिस्तान से बाहर अपनी बच्चियों की शादियाँ करना चाहते हैं और करें जी, वो ज़रूर करें। मैं उनको मना नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ़ उनको एक गाइडेंस या एक ऐसी बातें जो कि हमने यहाँ पे रहते हुए नोट की हैं, उनके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो अंधेरे में खड़े होके कोई भी तीर चलाने से पहले जो है वो उनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ पता हो। तो चलें जी, शुरू करते हैं अब आज की ये हम इस टॉपिक को। तो दूसरा मैं आप लोगों के से ये भी बात क्लियर करती चलूँ कि ये जो भी बातें हैं वो मेरी अपनी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन पे और मेरी अपनी ज़ाती राय है। अगर इनका ताल्लुक किसी के साथ भी हो तो इसे पिन पॉइंट ना करें कि मतलब जी हमारे बारे में स्पेसिफ़िक तौर पे रख के इस बात को डिस्कस किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हालात व वाक़यात हर किसी के डिफरेंट होते हैं और अगर किसी के साथ भी कोई मुशाबहत हो तो इसको आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जी, तो वो वालिदैन जो कि ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे यूके में अपनी बच्चियों की शादियाँ करें, तो मैं उनको रोक नहीं रही, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी, उनके अपने डिसीजंस हैं। लेकिन अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है कि आप लोग जो है वो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी को पहले समझ लें। एक ऐसे प्रपोज़ल को आप लोग एक्सेप्ट करने जा रहे हैं जो कि आप लोग जिसके बारे में नहीं जानते और वो बंदा यहाँ पे सेटल डाउन है या रह रहा है। आपको उसके स्टेटस के बारे में नहीं पता, आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पे दुनिया जो है ना, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती चलूँ, बड़े रंगों में पाई जाती है। हर रंग का यहाँ पे इंसान और हर तरह की नेचर का बंदा यहाँ पे पाया जाता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जी वो पाकिस्तानी नेशनल भी है और साथ में जो है उसके पेरेंट्स अगर इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, तो उनके ऊपर ट्रस्ट करके आप लोग अपनी बेटी जो है उनको यहाँ पे सौंपने चले जा रहे हैं, तो ये बात आप मद्देनज़र रखें कि यहाँ पे आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए किसी की भी आइडेंटिटी को या किसी की भी जांच पड़ताल यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हर किसी की प्राइवेसी जो है उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है। ये नहीं है कि अगर आप किसी की जॉब पे फ़ोन करके या जो है उस बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों के तो यहाँ पे कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला नहीं होगा या कोई दोस्त अहबाब नहीं होंगे जो कि उसकी जांच पड़ताल कर सकें। अगर वो हैं भी तो वो इस हद तक जाके बिल्कुल भी यहाँ पे इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते कि वो उस बंदे के बारे में सारा कत्ता छट्टा जो है वो आप लोगों के सामने खोल के रख दें, जैसे कि पाकिस्तान में होता है। शादियाँ करने से पहले जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का वो लेवल नहीं है, क्योंकि आप किसी की भी जॉब से जो है वो उसके स्टेटस के बारे में, उसके यहाँ पे जो है रहने सहने के बारे में या उसकी जो कंप्लीट जांच पड़ताल है वो नहीं कर सकते। हर किसी की प्राइवेसी जो है वो यहाँ पे प्राइवेट होती है और उसको कोई भी एक्सपोज नहीं कर सकता। स्पेशली जॉब पे फ़ोन करके अगर आप इन्वेस्टिगेशन करें कि भी बंदा यहाँ पे जॉब करता है, उसका स्टेटस क्या है, वो यहाँ का ब्रिटिश नेशनल है या नहीं है, या उसका किस वीज़े के ऊपर है, तो वो आपको इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। आया कि उसकी पहले से कोई शादी है या नहीं है, इस बारे में भी आपको नहीं पता चलेगा। तो आप लोग एक तरह से यही सोच लें कि एक बच्चे को जिसे कि आप पाल पोस के बड़ा करते हैं 20-22 साल 25 साल, उसे आप एक पाकिस्तान में रहते हुए अंधेरे में खड़े होकर आप तीर चलाने जा रहे हैं, और एक ऐसा तीर है बाद में उसको नाम दिया जाता है कि जी अल्लाह के हवाले। तो अल्लाह के हवाले इस तरह से नहीं आप कर सकते अपनी औलाद को कि जी वहाँ पे बैठे हुए ही सारे डिसीजंस लें और आपको पता ही ना चले कि भाई यहाँ पे होना क्या है और क्या होने जा रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे ये है कि आप किसी के बारे में भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आपको ये पता ही नहीं चल सकता है कि भी उसकी नेशनैलिटी यहाँ पे है या कि नहीं है।
تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کا ویزا دیکھیں، آپ اس کا پاسپورٹ دیکھیں، اور اگر وہ ان سب چیزوں کو آپ کو دکھانے سے ہچکچا رہا ہے تو یقین مانیں کہ آپ اپنی اولاد کو جو ہے ایک اندھے کنویں میں دھکا دینے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے رہتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی نیشنل ہو یہاں کا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے جو ہے پاسپورٹ وغیرہ بھی اس کے پاس ہو، یا اس کے کاغذات جو ہیں وہ کلیئر ہیں، وہ یہاں پہ لیگل رہ بھی رہا ہے یا کہ نہیں رہ رہا۔ تو ان ساری باتوں کی انویسٹیگیشن کیے بغیر آپ لوگ جو ہے وہ بالکل بھی ٹرسٹ نہ کریں کسی کے اوپر بھی، کیونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دنیا بہت سارے رنگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایون یہاں پہ ساتھ رہنے والے لوگوں کے بارے میں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے جاب پہ، یا ایون کالج یونیورسٹی وغیرہ میں کوئی آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ آیا یہ بندہ ٹرسٹیبل ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا آپ مد نظر رکھیں۔ یہاں پہ حالات جو ہیں وہ پاکستان کی طرح سے بالکل نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو موسٹلی مرد حضرات، یعنی کہ جو لڑکے آتے ہیں، وہ اپنے سٹیٹس کو کلیئر کرنے کے لیے، آپ کو سیدھے سیدھے الفاظ میں یہ بتاؤں کہ وہ یورپین لڑکیوں کے ساتھ ضرور طور پہ جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں، پیپر میرجز کا اس کو نام دیا جاتا ہے، اور جب تک ان کا سٹیٹس کلیئر نہیں ہو جاتا، یعنی کہ 5 سال یا 7 سال لگتے ہیں ان کو اپنا انڈیفینیٹ سٹے یہاں پہ لینے میں، تو وہ اس وقت تک جو ہے وہ آپ کی بچی کو یہاں پہ نہیں بلا سکتے، کیونکہ یہاں پہ یو کے میں قانون یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی لیگل میرج رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑیں گے تو تبھی آپ اپنی دوسری وائف جو ہے یہاں پہ اس کو شو کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنی کوئی بھی دوسری وائف پاکستان سے یا ابراڈ سے نہیں بلوا سکتے اس کو۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ واقعی میں اس بات پہ آمادہ ہیں کہ بھی پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے، پرسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ بندہ باہر چلا گیا تو بس اس کے سارے رونے دھونے دھل گئے ہیں اور ساری اس کی سکسیس کی سٹوری سٹارٹ ہو گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پہ آنے کے بعد اپنے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جو ہے پاکستان میں بھی بڑے اچھے اچھے رشتے پائے جاتے ہیں، آپ وہاں پہ اس چیز کو سرچ آؤٹ کر لیں، کم سے کم اس میں یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ باقی اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ پہ ہی پائے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ پاکستان میں ہی شادی کریں گے یا یو کے میں شادی کریں گے تو تبھی آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ یہ انسان کی اپنی قسمت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھے نصیبوں کی دعا کریں، نہ کہ یہ کہ اچھی انکم کی آپ دعا کریں یا اچھی زندگی یہی نہیں ہوتی کہ دولت ہو، پیسہ ہو، یا اگر آپ کے پاس باہر کا سٹیٹس ہے تو تبھی آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اچھی زندگی وہ ہوتی ہے جو کہ پرسکون زندگی ہوتی ہے، جس میں آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن حاصل ہو، اور آپ جن بھی حالات میں رہیں، پیسہ چاہے کم ہی ہو، لیکن اگر آپ اپنا پرسکون ہیں اور مینٹلی طور پر سیٹسفائیڈ ہیں تو تب بھی آپ ایک اچھی زندگی پاکستان میں بھی گزار سکتے ہیں۔ اور جی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا، یورپین گرلز کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ پیپر میرجز کرتے ہیں، اور وہ اس وقت تک آپ کو لارا لپا لگائی رکھیں گے جب تک کہ ان کی وہ پیپر میرج یہاں پہ ڈائیورس نہیں ہو جاتی، تو تب تک وہ آپ کی بچی کو یہاں پہ نہیں بلا سکیں گے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے جو ہے وہ نکاح کر لیں اور رخصتی نہ کریں۔ اگر آپ نے بہت ہی زیادہ ایمرجنسی پڑ گئی ہے تو یہ ہے کہ جی نکاح کریں اور رخصتی نہ کریں، اور اس لڑکے کو کہیں کہ بھی جب تک اب ہماری بچی کا ویزا نہیں لگتا اور آپ باہر نہیں بلا سکتے تو تب تک ہم رخصتی کی ڈیٹ آپ کو نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک حل ہے جی یہاں پہ اپنے آپ کو اور اپنی بچی کو سیکیور کرنے کا۔ تو ایز اے پیرنٹ یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ لوگ پہلے انویسٹیگیٹ کر لیں اور سب چیزوں کی جانچ پڑتال کر لیں کہ بھی ہم ایک ایسی جگہ پہ اپنی بچی کو بھیجنے جا رہے ہیں جہاں پہ کہ ہم خود تو نہیں جا سکتے، اور اگر ہم جائیں بھی تو انویسٹیگیشن اس حد تک نہیں ہو سکتی، یہاں پہ ٹرسٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ دوسرا، یہاں پہ جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ لوگ ایک یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی آپ کا کوئی بہن بھائی یہاں پہ رہ رہا ہے تو آپ اس کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ جی یہاں کے جو بچے گرون اپس ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن میں اور ان کی تربیت میں یا ان کے ایک لیول میں، اور جو بچے پاکستان میں گرون اپ ہوتے ہیں ان کی جو ہے تعلیم و تربیت میں اور ان کی ایجوکیشن سسٹم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ بات میں سچ کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ ہے کہ یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور یہاں کا جو گرون اپ کرنے کا بچے کو طریقہ ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ جو جنریشن گیپ ہے، یہ آپ
اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اگر آپ اپنے کسی بہن بھائی کے جو ہے بچوں کے رشتے ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس جنریشن گیپ کو آیا کہ آپ فل اپ بھی کر پاتے ہیں کہ نہیں، یا کہ آپ کا بچہ وہاں پہ جا کے یا آپ کی بچی جو ہے وہ وہاں پہ جا کے سروائیو بھی کر سکے گی اس انوائرمنٹ میں کہ نہیں۔ اگر ان کیس ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ نے چلیں جی اندھیرے میں بیٹھ کے تیر چلا دیا اور کنویں میں اپنی بچی کو دھکیل بھی دیا، تو آپ اس بات کی گارنٹی رکھیں، سیٹسفیکشن رکھیں کہ آپ کی بچی یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے وہ پراپرلی سیکیور ہے۔ پراپرلی سیکیور اس طرح ہے کہ یہاں پہ عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اگر بندہ تھوڑا ہوشیار چلاک ہو تو وہ یہاں پہ آنے کے کچھ عرصے بعد ود ان اے ایئر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے یہاں پہ رائٹس کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی بیٹی سیکیور ہے، کیونکہ اگر وہ پولیس کو کال کر لیتی ہے یا اگر اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے زیادتی ہو رہی ہے، یا خدا نہ خواستہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اس پہ ڈومیسٹک ابیوز کر رہا ہے، تو تب بھی وہ پولیس کو کال کر سکتی ہے اور وہ پراپرلی سیکیور ہوگی۔ پولیس جو ہے اس معاملے کو پورے طریقے سے حل کرے گی، سارٹ آؤٹ کرے گی اور آپ کی بچی کو سیکیورلی آپ کے پاس پہنچا دے گی۔ تو اس حوالے سے یہ کنٹری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سیکیور ہے۔ لیکن اگین میں یہی کہوں گی کہ اپنی کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے اللہ کے اوپر بھروسہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو اتنے ہاتھ پیر ضرور چلا لیں کہ بھی ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھی اللہ کے حوالے یا جو قسمت میں ہوگا جو منظور ہوگا وہی ہو جائے گا، بلکہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق ان ڈیسیژنس کو لیں اور ان باتوں کو مد نظر رکھیں کہ اگر آپ لوگ ایک ایسے کنٹری میں اپنی بچی کو بھیجنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں، جس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ، تو وہاں پہ جا کے وہ کیسے سروائیو کر سکتی ہے۔ تو ہوپفلی آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو ابراڈ میں ان کی شادی کریں، یو کے یا یورپ میں، تو اس حوالے سے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، ان پوائنٹس کو مد نظر رکھیں اور ان سب باتوں کی انویسٹیگیشن کر کے پھر ہی کسی ڈیسیجن پہ پہنچیں۔ تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔